امام حسین کی باری آئی، چھوٹے تھے، زیادہ لاڈلے تھے، زیادہ پیارے تھے۔ کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں، کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ نانا کا بھی لاڈ دیکھا اور والدہ کا بھی دیکھا، والد کا بھی دیکھا، بہنوں کا بھی دیکھا، بڑے بھائی کا بھی دیکھا۔ حسین سب سے لاڈلے تھے۔ حسن کی بھی کیا بات ہے، امام علی مقام کی کیا بات، پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے۔ لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اکیلے۔ اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا۔ بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہی، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے۔ جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا، تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں۔ رت جگے میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے۔ ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جد و جہد والی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں،
تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی، جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر تو دکھی ہوتا ہے۔ سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل۔ اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کربلا کا دوسرا پہلو، ایک پہلو مشقت جدوجہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دو صرف آنسو بہائے، سچی توبہ کے مالک راضی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے۔ اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائیں میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس، اس طبیب، سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے، اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن۔ اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی۔ تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے،
किस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने? उम्मत का सबसे पहला सूफी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफी उन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर को करार दिया। फरमाया ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलील हो गए, बीमार हो गए, तो ये देखिए जरा उनका अंदाज़े तसव्वुफ। यार दोस्त पता लेने गए तो एक रूटीन होती है ना, जब लोग तीमारदारी करने जाते हैं तो कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया है। सब लोग आपके गिर्द बैठे हैं तो कहने लगे अबू बकर तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ तबीब देख गया है, और तबीब देखता रहता है। तो कहा फिर तबीब ने क्या कहा है? कहने लगे तबीब ने कहा फ़अलुल लिमा युरीद। तबीब ने कहा है भाई जो मैं चाहता हूं ना वो मैं कर दिया करता हूं, जो मेरा इरादा होता है फिर वो मैं कर देता हूं। वो तबीब मुझे कह गया है, लिहाजा जो उसका इरादा होना है उसने। अब वो जो इर्द गिर्द बैठे थे वो भी तो सहाबा थे ना, इस बारीक बात को फौरन समझ गए। कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा अता करे। ओ यारो, थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक ही, मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना। वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेरे खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूं। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाबे अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई, जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक्त, ये नहीं फरमाया। बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है। इतना शिकवा है हमारी जिंदगी, आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहां दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रजा पे। यार देखो छोटी बात नहीं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल मैंने नबी पाक के घर में नौकरी की है। 10 साल। 1 साल के बाद लोग उकता जाते हैं, सारा पता चल जाता है, उसके बाद वो चाहते नहीं रहती, बंदा पुराना हो जाता है। इकराम एहतराम इल्ला माशाल्लाह वो नहीं रहता। फरमाते हैं 10 साल हुजूर के घर में नौकरी की, पूरे 10 साल एक दफा भी रसूल पाक ने उफ नहीं कहा। फरमाते हैं ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हुजूर नाराज हो। कई दफा ऐसे मौके आए, हुजूर ने किसी काम से भेजा, मैं जाके बच्चों के साथ खेलने लगा, महबूब आए, मैं डर गया, लेकिन हुजूर ने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें काम भेजा था करके क्यों नहीं आए। ओ यार आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो, जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना,
ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور۔ ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں۔ اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں، کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی عزیز، وسیع الظرفی وسیع المشرب، آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں۔ آپ کیا مطلب ملی باتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹا سا ذہن، چھوٹی سی بات، آپ وسیع بات کریں۔ امام بخاری لکھ گئے، ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب، لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں، فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں۔ انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے کیے، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہمارا ہی مدرسہ نہیں، دنیا میں مدرسے، ہماری خانقاہ نہیں، دنیا میں خانقاہ ہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا۔ ہم گھر نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف۔ لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے۔ لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیل جائیں دنیا میں۔ اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کو مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں۔ منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں، منت کر کے۔ جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں۔ آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو، جہاں مسجد نہیں، تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں۔ اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو، ملی قومی سوچیں پیدا کرو۔ ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے۔ اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں، کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ دین کی تبلیغ۔ آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ، آپ کی خیر خواہی، لوگوں کا بھلا کرنا، یہی دین کی تبلیغ۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے۔ آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں۔
یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ. ایک تو زندگی مشقت والی، محنت والی، جد و جہد والی. یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا، سکون، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ تیار ہو جائیں. مشقت، جد و جہد، کوشش. اور دوسری بات، اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں. اور تیسری گزارش، سوچیں سطحی نہیں، ذاتی نہیں، عالمی سوچیں. میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں، لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے. طبیعت کے اندر گنجائش رکھنا، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا. اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا. واقع کربلا جو ہے نا، وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں. اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے. انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے. قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جد و جہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ کوشش نہیں کرتے لوگ. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا. یہ مشقت میں ہے. رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں. اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت. چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری سکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا، وہ تو صرف 1 آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا، تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملی آسانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جا چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے، مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں.
ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں, ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں, یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے, اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا, جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی, تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے, مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا, ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے. حضور فرما رہے یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے, اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی, تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. مانا کیا ہے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے, رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی, بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا, تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا, تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے. یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے, یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن, اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا, بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا. او میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے, اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے. بدر ہو گیا, معرکہ بدر ہو گیا, بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے, پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی, بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے. ابو جہل مارا گیا, عتبہ عتیبہ مارے گئے, چوٹی کے کافر مارے گئے. تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا. بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے, کامران ہو گئے, اور اس وقت 313 تھے, اب تو 1000 تعداد ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی. 70 صحابہ شہید ہوئے, سعد بن ربی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے,